طلبہ بار ہیں جن کی خطابت کا شعرا کافی حدوں تک ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا پٹھان صاحب سے قبلہ سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے سامعین کو نوازیں. حضرت کا استقبال نعروں کی گونج. صاحب سکندری علماء اہل سنت میلاد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار حبیب پروردگار ہم غریبوں کے آقا یتیموں کے حامی سیدنا سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت در حضور اولیاء، گو نشینت در حضور اولیاء. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ہیں. گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. محترم حضرات، آئیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ولی کامل حضرت پیر سید مخدوم کبیر احمد شاہ علیہ رحمہ کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور جامعہ کے سالانہ اجلاس میں یہ بڑا ہجوم علماء اکرام کا جمع غفیر، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، یہ کرامت سمجھیے حضرت کی. اور الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکرام ذویل احترام یہاں پر جلوہ بار ہیں، مگر اس فقیر کو بھی اس اللہ کے ولی کامل درویش کے دربار میں چند منٹ متعین فرما کر کے ناظم اجلاس نے اور پیر صاحب قبلہ نے اپنا کرم فرما کر کے آپ حضرات کے سامنے کھڑا کیا. تو میں بارگاہ عزتی میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جس رب کے کلام کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق تھوڑی دیر حق بیان کرنے، مجھے اور آپ سب کو حق پر عمل کرنے کی الہ العالمین توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات، آپ بغور سماعت فرمائیں. خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ رب قدیر اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو مگر ہو کیا مومن، یہ شرط لگا دی، وہ ایمان والا ہو تو پروردگار عالم ضمانت دیتا ہے، بعد اللہ شریک اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ پس ہم بہترین زندگی دلائیں گے، ہم انہیں اچھی زندگی دلائیں گے۔ زندگی اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ حضرات کی ذہن کو واضح کرتا چلوں، ذہن کو تیار کر کے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ آپ کس در پہ آئے ہیں، آپ کہاں پر بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، ان اللہ والوں کے دربار پہ آیا جائے تو کس طریقے سے آیا جائے اور کیا لینے کے لیے آیا جائے اور یہاں کیا ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہیں ملتا، مگر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس علماء کرام کی موجودگی میں بڑے ہوش اور حواس کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ ان اللہ والوں کے در سے اگر کوئی آ کر کے اپنی بیماری کی شفا مانگے تو یقیناً شفا ملتی ہے، اور اگر کوئی یہاں پر رب کی رضا مانگے تو رب کی رضا ملتی ہے۔ آپ اس بات کے بارے میں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کیسے بیماری سے شفا ملتی ہے اور کیسے اس کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ تو مجھ سے آپ تاریخ کا مطالعہ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اس کے بارے میں ہمیں پیغام دیا کہ رب کے دربار میں آئیں تو اپنے دل کو بالکل صاف اور ستھرا رکھیں، اس لیے کہ اللہ والے دل کی حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک رب کا مقرب بندہ جو کوئی ایسا ویسا نہیں تھا، اس قلندر درویش حضرت سید کبیر احمد شاہ علیہ رحمہ کی طرح ایک پائے کا ولی کامل تھا۔ ان کا گزر کہیں سے ہوا، وہ راستے پہ جا رہے ہیں تو ان کو ایک راستے پہ بیٹھا ہوا ایک فقیر نظر آتا ہے جس کے جسم پر کوڑ پن کی بیماری ہو جاتی ہے اور اللہ کا بندہ اس بیماری میں پریشان حال ہے۔ اللہ کے ولی کامل نے اس اللہ کے کلندر کی طرح جو رب کے پیارے ہوتے ہیں ان کے دل میں بالکل بے پناہ رحم ہوتا ہے اور ہر انسان پر وہ رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس بیماری میں یہ پریشان حال ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور بارگاہ عزتی میں دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، اس بیماری کوڑپن کو اس اللہ کے ولی کی جس کی میری آنکھوں نے جس رب کے ولی کو دیکھا ہے اس دیکھنے والی ذات کے صدقے اے پروردگار عالم اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ اس کا دعا مانگنا تھا کہ اس کے کئی سالوں کا مرض کوڑ ایک منٹ میں ختم ہو گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، اپنی بیماری جب ختم ہو جاتی ہے تو اس بندے کے دامن کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے خدا کے بندے ذرا بتا تو کون ہے اور کس ذات کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جس کے وسیلے سے تو نے دعا کی اور برسوں کی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اللہ کا بندہ عرض کرتا ہے اے خدا کے بندے، میں نے جس ذات کو دیکھا، میں نے جس ہستی کو دیکھا وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ رب کا ولی کامل حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت ہے، جن کو میری آنکھوں نے دیکھا۔ ارے وہ پیران پیر دستگیر کے جد امجد تھے جس کی نظر ولایت ہے اس فقیر کی نظریں ملتی ہیں اور جس کے وسیلے سے دعا مانگی تو برسوں کی بیماری لمحے میں ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا پٹھان صاحب سکندری۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایسے رب کے ولیوں کے پاس آیا جائے تو حقیقت میں اپنے دل کو صاف لے کر کے آیا جائے تو بیماری میں شفا بھی ملتی ہے اور دل کی جائز دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ آپ آگے سنتے جائیں، میرے کو جتنا وقت ملا ہے اس وقت کے اندر میں آپ کو کچھ غوث گزار کرتا چلوں۔ میرے عزیزوں، رسالت، سادات کرام زندہ باد۔ الحمدللہ ہمارے نبی کی اولاد یہاں جلوہ بار ہو چکی ہیں، ان کا روحانی فیض اور عرفانی فیض آپ حاصل کرتے چلیے اور سبحان اللہ سے آپ مداد دیتے چلیے۔ دیکھیے ان اللہ والوں کی عظمت بے پناہ ہے۔ آپ رب والوں کے دربار میں آئیں گے تو آپ ایسے رنگ جائیں گے کہ جس کی رنگت تا قیامت تک نہیں اترے گی، مگر دل میں محبت ہونی چاہیے۔ آپ کیسے رنگیں گے؟
آپ اور جگہ جائیں گے آپ کو یہ فیض نہیں ملے گا جو فیض ایسے درویشوں قلندروں کے دربار میں آنے سے ملے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تھے مگر کچھ نہیں ملا، مگر جانے جانے میں فرق ہے۔ آپ جائیں تو نیت صاف لے کر کے پہنچیں۔ تو میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، جب آپ اس دربار میں آئے ہیں تو آپ کچھ لینے کے لیے پہلے ادب سے آپ اللہ کے کلام کو پڑھیے، پھر بزرگ کے وسیلے سے آپ بارگاہ عزتی میں دعا کیجیے، تو قسم خدا کی آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس کا جواب ملے گا۔ آپ دیکھیے ایک اللہ کے ولی کامل نقش بندی سلسلے کے سندھ کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت محمد مخدوم اسماعیل پرالوی علیہ رحمہ جو پائے کے ولی کامل گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو ادا کرنے کے بعد میں مسجد کے باہر بیٹھا ہوا رب کے ذکر میں مصروف تھا، اتنے میں ایک خدا کا بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں اپن جس کو لوئی بولتے ہیں کھٹا تھا۔ تو خدا کا بندہ آتا ہے اور جیسے وہ قریب آیا تو اس نے پوچھا ہے اللہ کے ولی مجھے اسماعیل جو کھٹوں کو رنگتا ہے اس کے گھر جانا ہے، تو ان کا نام بھی مخدوم اسماعیل تھا اور رنگنے والے کا نام بھی اسماعیل تھا جو رنگائی چھپائی کا کام کرتا تھا۔ اس رب کے ولی کامل نے فرمایا کہ میرا نام بھی محمد اسماعیل ہے، اب آپ مجھ سے ہی رنگ لیجئے، میں بھی آپ کے کھٹے کو رنگ دوں یا آپ کو رنگ دوں؟ اس نے کہا اگر آپ رنگ دیتے ہیں تو مجھے آگے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب کے ولی کامل نے فرمایا ارے وہ تو کپڑوں کو رنگتے ہیں، ذرا آپ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ وہ خدا کا بندہ آنکھوں کو بند کرتا ہے تو مخدوم محمد اسماعیل پرالوی وہ سندھ میں رہنے والے وہ کلندر اپنی ولایت کی نظر ڈالتے ہیں، جیسے کبیر شاہ علیہ رحمہ نے اس دھرتی راجستھان کی ریزداروں پر ان فقیروں پر نظر ڈالی تو ایمان کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اس طریقے سے خدا کے بندے نے مرد مجاہد نے ولایت والی نظر ڈالی تو بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں اور زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے اور خدا کا بندہ پیر میں گر جاتا ہے، عرض کرتا ہے اب مجھے لوئی رنگانے کی ضرورت نہیں، اے خدا کے بندے تم نے میرے دل کو رنگ دیا۔ خدا کے بندوں یہ رب کے ولیوں کی شان ہے اور اس کے دل کی جو حالت اور استھتی تھی اس لوئی کو بھی رنگ دیا، دل کو بھی رنگ دیا۔ تو خدا کے بندوں ایسے دربار میں آؤ تو زبان کو بھی سنبھال کر کے آؤ، دل کو سنبھال کر کے آؤ تو انشاءاللہ تعالی تمہیں فیض ملے گا، اس لیے کہ یہ سچے بندے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں اس لیے کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ آپ میری آخری بات کو سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اجتنبوا قول الزور، اے اللہ کے بندو جھوٹ بولنے سے بچو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور ایسے کلندر کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے بلکہ جو زبان سے کہہ دیتے تھے وہ خدا کے خوف سے حق کہہ دیتے تھے، حق کہنے سے کبھی نہیں مڑتے۔ میرے جہاں پر میں خدمت کو انجام دیتا ہوں سم کی سرزمین پر یہ ولی کامل سید کبیر احمد شاہ علیہ رحمہ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، یقین کامل ہے درویش پردہ فرما ہے لیکن اپنی ولایت کی نظر سے اس فقیر کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ایسے کلندر جو حق کہنے سے کبھی نہیں مڑے، چاہے دشمن ہو چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، مگر رب کی رضا کے لیے وہ حق باتیں کہتے۔ ایسے ایک اللہ کے ولی کامل گزرے جو ایسے میدان میں آئے، وہ یہ تو اللہ کے رسول کا اسٹیج ہے مگر وہ بادشاہ کا ایک تخت تھا، ایک آنے والا سید کبیر احمد شاہ کی طرف سچا اللہ کا ولی آیا اور آتے ہی اس فقیر اس بادشاہ کو خلافت کا لقب نہیں دیا، ڈائریکٹ اس نے نام کہا او ہشام، ایسا نام تاریخ کے اورا کو پلٹ کر کے دیکھیں تو بادشاہ کو جلال آ گیا کہ مجھے تو خلیفہ کہنا چاہیے، مجھے تو شہنشاہ کہنا چاہیے، تو نے ڈائریکٹ نام سے پکارا۔ اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس کو قید کر دو، اس کو قید کر دیا جاتا ہے تو ایسے درویش کی زبان سے نکلتا ہے ارے قید کتنی دیر کرو گے، یہ گھڑی کی جیل کہ مجھے پرواہ نہیں مگر فقیر سچ اور حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، سچ اور حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے یہ بات سنی، بادشاہ نے کہا اس کو حکم سنا دو کہ تجھے چند منٹ کے لیے قید خانے میں قید نہیں کیا جائے گا بلکہ تجھے تا زندگی قید میں رکھا جائے گا۔ تو دوسری مرتبہ ایسے رب کے ولی کی زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ ارے مجھے زندگی اس دنیاوی پوری زندگی کی قید کی پرواہ نہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خدا سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے نہیں ڈرتے۔ اس فانی زندگی کی